اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت جو سیلابی صورتحال ہے اس کے بعد ایک ٹاپک بڑا گرم ہے جس کے اوپر میں بات کرنا چاہ رہا ہوں، اور کچھ ہمارے حکمرانوں کی جو ہے وہ کہہ لیں کہ بیانات ہیں، جیسا کہ منظور وسان صاحب کی حرکات اور جو ہے نثار کھڑو صاحب کا کہنا ہے کہ اس قوم کے اوپر جو عذاب ہے وہ اس قوم کی جو ہے وہ کہہ لیں کہ برے اعمال کی وجہ سے ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک مسجد کے ممبر پہ آج جو ہے جو بات ہو رہی ہے وہ یہی ہو رہی ہے کہ یہ قوم جو ہے وہ اپنی کہہ لیں کوتاہیوں اور اپنی جو ہے حرکتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے جو ہے وہ گزر رہی ہے۔ تو میرے ان تمام لوگوں سے کہہ لیں کہ کچھ سوالات ہیں جو میں کرنا چاہ رہا ہوں۔ سب سے پہلے تو میرا سوال یہ ہے کہ وہ کون سے گناہ ہیں جو کہہ لیں کہ اندرونی سندھ، اس کے علاوہ جنوبی پنجاب اور خیبر پختونخوا کے لوگ کرتے تھے اور ہم نہیں کر رہے، اور وہ کون سی نیکیاں ہیں جو ہم کر رہے ہیں، جو ہم فیصل آباد میں بیٹھے ہیں، اسلام آباد میں بیٹھے ہیں یا لاہور میں بیٹھے ہیں یا وہ علاقے جو سیلاب سے بچ گئے ہیں، وہ کون سی نیکیاں ہیں جو ہم کر رہے ہیں اور وہ لوگ جو اس وقت سیلاب میں مبتلا ہیں اور وہ لوگ نہیں کر رہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ ہماری مجموعی سوچ اس قوم کی جو ہے ان چیزوں کے بارے میں، اس کے اوپر میں بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ سب سے پہلے تو میں ان لوگوں سے مخاطب ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو اس وقت سیلاب کی صورتحال ہے وہ ہمارے اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ عذاب ہے۔ تو ہمیں یہ فیصلے کرنے کا اختیار ہرگز قرآن نے جو ہے وہ ہمیں نہیں دیا کہ ہم یہ فیصلہ کریں کہ کب اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے اور کب عذاب نہیں آتا۔ اس کے بارے میں قرآن نے بڑے واضح طور پہ بیان کر دیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس نے قرآن کے اندر جو ہے وہ پوری سکیم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہے کہ وہ پرانی قوموں کے اوپر عذاب کس طرح بھیجتا تھا اور کن کن قوموں کے اوپر عذاب اللہ تعالیٰ کی ذات نے بھیجا ہے۔ ان کا تذکرہ قرآن اور بائبل دونوں میں موجود ہے۔ قرآن کے اندر جن انبیاء کرام کی قوموں کے اوپر عذاب نازل ہوا وہ بڑی جو ہے وہ کہہ لیں کہ تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کو بیان کر دیا۔ اب اگر قرآن کو مجموعی طور پہ جو ہے وہ دیکھا جائے تو قرآن کے اندر جو ہے اس عذاب کے آنے کا ایک قاعدہ اور ضابطہ موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے لن تجدل سنت اللہ تبدیلا، کہ وہ کبھی بھی اپنی سنت کو تبدیل نہیں کرتا۔ اور قرآن کے مطابق، قرآن کے فہم کے مطابق اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ سکیم ہے کیا عذاب کے سلسلے میں۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے اس کو قانون کے طور پہ بھی جو ہے وہ پرانی قوموں کا جب تذکرہ آیا تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک قانون کے طور پہ بھی بیان کر دیا، ما کننا معذبین حتی نزل رسولا، کہ جب تک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تک میں قوم کے اوپر اپنا رسول نہ بھیج دوں اور اپنی حجت تمام نہ کر دوں تب تک اس قوم کو عذاب میں مبتلا نہیں کرتا۔ تو یہ تو وہ اصول ہے جو قرآن نے بیان کر دیا، اور یہ بڑا واضح اصول ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تمام قوموں کے بارے میں یہی جو ہے وہ اصول اور یہی سنت کو جو ہے وہ جاری رکھا۔ اگر آپ انبیاء کرام کی زندگی کو دیکھیں، یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کے اوپر عذاب، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے اوپر عذاب، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے اوپر عذاب، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے اوپر عذاب، جتنے عذاب، جتنے بھی یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس طرح کے معاملات کیے ہیں وہ قرآن میں بڑی تفصیل کے ساتھ واضح ہیں۔ اور اسی قانون کے مطابق اگر آپ تمام واقعات کو دیکھیں گے تو آپ کو یہی قانون جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما کننا مکذبین حتی نازل رسولا، یہی وہ قانون ہے جو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ہمیں بتایا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی ایسا قانون نہیں ہے۔ اور یہ قانون ہے کیا؟ اس قانون کے مطابق قرآن سے جو ہمیں فہم ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تب تک عذاب نہیں بھیجتا جب تک کہ وہ اپنے نبی کو مبعوث نہیں کر دیتا۔ سب سے پہلے جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو قوم کے اوپر، جس قوم کے اوپر عذاب آنا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس قوم کے اندر ایک نبی مبعوث کرتا ہے۔ اور نبی کیا کرتا ہے؟ نبی جو اللہ تعالیٰ کا رسول ہوتا ہے وہ اپنی حجت کو تمام کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہوتا ہے وہ دنیا کے اندر جو ہے وہ اس کو واضح طور پر بیان کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو لوگوں کے سوالات ہوتے ہیں ان کو دور کرتا ہے۔ یہی سکیم جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بھی امپلیمنٹ کی گئی، اور یہی سکیم جو ہے وہ تمام انبیاء کے بارے میں جو ہے وہ چلتی آ رہی ہے۔
اب جب دعوت جو ہے وہ لوگوں کو پیش کر دی گئی ہے اور دعوت کے بارے میں جو ہے وہ لوگوں کے سوالات اور ان کے جو جوابات جو ہیں وہ دے دیے گئے ہیں، اس میں نبی کے جو اپنا کہہ لیں کہ اینڈ پہ بات ہوتی ہے، یا تو وہ انظار عام کرتا ہے یا وہ صرف اور صرف مخاطبین جو سامنے کھڑے ہیں ان کو مخاطب ہو کر ان کو جو سوالات ہوتے ہیں، اشکالات ہوتے ہیں، جو ان کی سوچ کے مطابق جو وہ خدا کے بارے میں پرسیو کرتے ہیں، وہ تمام وہ انبیاء کرام کے سامنے رکھتے ہیں، اور تمام رسولوں کا یہی سنت رہی ہے کہ وہ ان چیزوں کا جواب دیں، اور جواب دینے کے بعد جو ہے وہ ان کے اوپر جو ہے وہ حجت تمام کر دیں۔ اب ان تمام اشکالات اور نبی جو اپنے حجت جو ہے وہ پیش کرتا ہے، جو وہ اپنا اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو دعوت دیتا ہے، اس کے بارے میں بعض سوالات ایسے ہوتے ہیں جس سوال کا جواب دینے کے لیے اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ اپنا جو ہے ماہیت کا ظہور کرنا پڑتا ہے۔ اس ماہیت کے ظہور کے اندر جو ہے وہ کہہ لیں بہت سارے معجزات بھی ہوتے ہیں، بہت سارے جو ہے کہہ لیں کہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ان اپنا مخاطبین کے ذہنوں میں ہوتی ہیں، یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو معجزے آپ کو عطا کیے گئے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے اس حجت کے تمام ہونے کا جو ہے وہ ثبوت تھے، تاکہ وہ قوم کل کو یہ جھٹلا نہ سکے، ٹھیک ہے، کہ جو قوم جو ہے وہ اپنا معجزات پہ یقین رکھتی ہے۔ اور یہی وہ اصول ہے، اور ان تمام چیزوں کے بعد جو تیسرا اور جو فیصلہ کن وقت ہوتا ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے وہ فیصلہ کر دیا جاتا ہے اس قوم کا، اور اس قوم کے فیصلے کے بارے میں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے ساتھ جو ہوا، اس دنیا کے اندر خدا نے اپنی جو ہے وہ حجت کو تمام کیا، اور ان تمام مراحل سے گزر کر حجت کو تمام کیا، اور پھر اس قوم کے اوپر عذاب نازل ہو گیا۔ اسی طرح کا عذاب جو ہے وہ لوط علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، اور اسی طرح کا عذاب جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم پہ نازل ہوا، اور اس کے بعد کسی قسم کا جو ہے وہ کہہ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رعایت نہیں برتی جاتی۔ یہ ہے وہ اصول جو قرآن نے عذاب کے بارے میں جو ہے وہ بیان کیا۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ خدا کی ناراضگی جو ہے وہ اس کی بھی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں، اور وہ خدا کی ناراضگی کے ظہور کا بھی جو ہے وہ بہت سارے ذریعے ہوتے ہیں۔ انسان یہ اس وقت جو صورتحال ہے وہ کسی عذاب کی وجہ سے نہیں ہے، کیونکہ انبیاء کرام کی جو اسکیم ہے وہ اسکیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت جو ہے وہ ختم کر دی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین تھے، اور ان کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، یعنی کہ اس وقت جو عذاب نہیں ہے یہ ان لوگوں کی اپنی جو ہے ہماری عقلی شعوری فہمی اور ہماری مجموعی اور انفرادی وہ کمیاں کوتاہیاں ہیں جس کی وجہ سے ہم آج جو ہے اس سیلاب میں سے گزر رہے ہیں۔ یعنی کہ انسان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عقل و فہم دیا، اور اس عقل و فہم کے لیے اس دنیا کے اندر وہ اپنے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے، اور ان آسانیاں پیدا کرنے کے اندر جب بھی انسان اس قانون کے خلاف گیا ہے جو قانون فطرت ہے، جو قانون اس دنیا کے اندر اس کو چلانے کے اندر کار فرما ہے، جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دریا بنائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ میں نے جو ہے وہ دریا بنائے، وہ پانی جو ہے وہ ان دریاؤں کے اندر چلتا ہے۔ تو جب ہم یہ کوشش انسانی طور پر کرتے ہیں کہ ان جو خدا کے کار فرما اصول جو ہے دنیا کے اندر چل رہے ہیں ان کا رستہ بند کر دیا جائے یا ان کے اوپر بند باندھ دیے جائیں، تو یہ کبھی بھی انسان نہیں کر سکتا۔ یہ ہماری اجتماعی اور مجموعی طور پہ ہماری اپنی علمی، عقلی، شعوری اور سائنس اور ٹیکنالوجی سے دور ہونے کی وجہ سے یہ سارے معاملات ہیں۔ ہم دریاؤں کے رستے میں اپنی بستیاں آباد کرتے ہیں، اور اپنے جو ہے وہ کہہ لیں کہ اپنے ہوٹل بناتے ہیں، ان رستوں کو جو دنیا کے اندر رسول کار فرما ہے ان کے آگے بند باندھتے ہیں۔ تو یہ ساری ان وجوہات کی وجہ سے ہے، اور ہمارا عقلی اور شعوری طور پر اس کو نہ تسلیم کرنا ان اصولوں کو جو دنیا کے اندر کار فرما ہیں، اور ان اصولوں کو مان کر ان کے مطابق زندگی نہیں گزارتے ہم اس اپنا اللہ کے نظام کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں، اور کوئی بھی انسان اس اپنا اللہ تعالیٰ کے نظام طے کردہ نظام کے خلاف کھڑا نہیں ہو سکتا، لیکن ہم کوشش کرتے ہیں۔ ہمیں اللہ نے عقل دی ہے کہ ہم جو ہے ان دریاؤں کو جو ہے وہ
کہہ لیں کہ ان کو آبپاشی کا ایسا نظام لے کے آئیں اور یا پھر ڈیم بنائیں یا ایسے کام کریں جن سے ان کار فرما اصولوں کے سامنے بند نہ بند آ جائے، جبکہ جو ہے وہ ہم ایسا کر رہے ہیں۔ یہ وہی کہہ لیں کہ وہ ہماری اپنی کوتاہیاں ہیں جس کی وجہ سے یہ ہمارے اوپر سیلاب آتا ہے، اور اس کو ہم اینڈ پہ اپنی کوتاہیوں کو خدا کے اوپر تھوپ دیتے ہیں کہ یہ خدا کی کرنی تھی وہ ہو گئی۔ یہ کسی طرح بھی ہم قرآن سے ثابت نہیں کر سکتے، کسی طرح بھی ان ہماری کوتاہیوں کو ہم خدا کے جزا اور سزا کے اصول کے ساتھ جو ہے وہ نہیں جوڑ سکتے۔ یہ ہماری اپنی جو ہے وہ کوتاہیاں ہیں، وہ آج ہم ٹھیک کر لیں یا 75 سال گزر چکے ہیں، نہیں ٹھیک کرنی تو وہ اسی طرح جو ہے وہ اللہ کا جو قانون اس دنیا کو چلا رہا ہے، نظام کو چلا رہا ہے، اس کے خلاف ہم اسی طرح کھڑے رہیں گے تو 150 سال بعد بھی یہی ہماری حالت ہوگی جو آج ہے۔ تب بھی بیٹھے ہم یہی بات کر رہے ہوں گے کہ اللہ کا عذاب آ گیا۔ اللہ کا عذاب اس طرح کبھی نہیں آتا۔ وہ اصول اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کر دیا جس کے مطابق اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے۔ کوئی ایسا اس کے علاوہ قانون اللہ تعالیٰ نے نہیں واضح کیا ہے کہ ہمارے اوپر کوئی عذاب آتا ہے۔ یہ ہمارے اپنی کرتوتیں ہیں، ہماری اپنی جو ہے وہ کہہ لیں کہ عقل کا نا استعمال کرنا ہے، اور ہمارا اپنا ہی جو ہے وہ کہہ لیں کہ اپنا حکومتی لیول کے اوپر اور انفرادی لیول کے اوپر یہ ہماری سوچ ہے کہ ہم اس دنیا کے اوپر جو اللہ تعالیٰ کا نظام چل رہا ہے اس کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں، اور پھر پانی اسی طرح ہمیں بہا کر لے جاتا ہے، اور ہر 10 سال بعد 5 سال بعد بیٹھے ہم جو ہے وہ یہ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ عذاب ہے یا ہمارے اعمال ہیں۔ ایسا ہرگز کوئی نہیں ہے کہ یہ ایسے ہمارے اعمال کی وجہ سے دنیا کے اندر اس طرح کے جو ہے وہ چیزیں ہوتی ہیں۔ یہ ہماری جو ہے وہ کہہ لیں کہ قوم کی مجموعی سوچ تبدیل کرنی پڑے گی، اور اس کے اوپر ہمیں جو ہے وہ کہہ لیں کہ اس کو بہتری کی طرف لے کے جانا پڑے گا، یعنی کہ ہمیں ڈیم بنانے پڑیں گے، یعنی کہ ہمیں جو ہے وہ دریاؤں کے راستے چھوڑنے پڑیں گے، اس کے اوپر جو ہم نے قبضے کیے ہوئے ہیں ان کو چھوڑنا پڑے گا، اور دریاؤں کو ان کا راستہ دینا ہوگا۔ اگر ہم اس قابل ہیں کہ ان کے راستے روک سکتے ہیں تو ہم نے 75 سال سے روک کے دیکھ لیے ہیں۔ ہر دفعہ تباہی ہمارا مقدر بنی ہے۔ اس تباہی سے بچنے کے لیے تو مجھے جو ہے کہہ لیں میں ایک ریکویسٹ کرتا ہوں اس گورنمنٹ سے کہ خدا را ایک ڈائلاگ اور پاکستان کے آبی نظام کے اوپر ہونا چاہیے، اور اس کی بہتری کے لیے کام ہونا چاہیے۔ 10 سال کے اندر ایسا ہوتا ہے یا 5 سال کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ ایک وقت تو یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کاشتکاری کے لیے پانی نہیں ہوتا، اور ایک وقت یہ ہوتا ہے کہ صوبے آپس میں پانی کے لیے لڑ رہے ہوتے ہیں، اور ایک وقت یہ ہوتا ہے کہ پانی آتا ہے ہمیں بہا کر لے جاتا ہے۔ اس کے لیے ہمیں کسی جزا اور سزا کے فیصلے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ صرف اور صرف ہمارا جو ہے وہ ایز اے نیشن ایک خرابی ہے جسے ہمیں عقل، شعور اور تدبر کی بنیاد پہ ڈیل کرنا ہوگا۔ اس کے لیے صرف یہی حل ہے کہ ہمیں ڈیم بنانے ہوں گے اور دریاؤں کے رستوں کو چھوڑنا ہوگا، وگرنہ اسی طرح 10 سال کے بعد 5 سال کے بعد بیٹھے ہم یہی کہہ رہے ہوں گے اللہ کا عذاب آیا اور وہ عذاب ہمیں چھوڑ گیا، جو ان علاقوں میں بیٹھے ہوئے تھے جہاں پہ جو ہے وہ پانی کی رسائی نہیں تھی، اور وہاں پہ جو ہے اور ادھر جہاں پہ اس کی رسائی تھی ان کے اوپر عذاب آ گیا، اور ہم فیصل آباد میں، لاہور میں، اسلام آباد میں اور باقی علاقوں میں بیٹھے جو ہے وہ بڑے خوش قسمت ہیں، ہمارے جو ہے وہ نیکیاں اتنی ہیں کہ ہمارے اوپر اس طرح کا جو ہے وہ کسی قسم کا عذاب نہیں آیا۔